बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने मेढक को क्यों पैदा फरमाया? इसको मारना सवाब का काम है या इसको मारने पर अजाब मिलता है? मेढक के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इन सब बातों के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही में हम आपको मेढक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप सब इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने मेढक को तो देखा ही होगा, जो 4 पैरों वाला एक छोटा सा जानवर होता है। ये मेढक अक्सर पानी में ही रहता है, लेकिन मगरमच्छ की तरह के ये पानी में और खुश्की में दोनों जगहों पर आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अल्लाह पाक की तख्लीक बयान करता है, ये मखलूक हालांकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मगर इंसानों को इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। याद रखें, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद और बेफजूल पैदा नहीं किया है, इसलिए मेढक को भी अल्लाह ताला ने उसी खुसूसियाती से नवाजा है जिसकी वजह से ये इंसानों के बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये ज़मीन पर इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करके ज़िंदा रहता है। और यही नहीं, मेढक के जिस्म से ऐसे ऐसे केमिकल खारिज होते हैं, यानी कि निकलते हैं, जो जहरीली कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने का और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का काम करता है। मेढक दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। जैसे कि बारिश का मौसम आता है, वैसा ही मेढक बाहर निकल आते हैं और फिर हर जगह पर मेढक ही मेढक नज़र आने लग जाते हैं। कहा जाता है कि मेढक की लगभग 30 से ज़्यादा किस्में होती है, जिसमें से कुछ मेढक जहरीली भी होती है, जिसका जहर पहले के ज़माने में लोग तीरों पर और नोजों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल किया करते थे। अब अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में मेढक का कत्ल करना या फिर मार देना हराम है और सख्त गुनाह का काम है। इसके हवाले से आपके सामने एक हदीस शरीफ पेश की जा रही है, जिसके मुतालिक मेढक को किसी भी मकसद के लिए मारना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, एक मर्तबा हकीम यानी कि इलाज करने वाला अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेढक डालने का जिक्र करने लगा। यानी कि वो हकीम कहने लगा कि वो किसी दवाई बनाने के लिए मेढक को मारना चाहता है। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेढक का कत्ल करना या उसे मारने से मना फरमा दिया। यानी कि दवाई बनाने के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी ने मेढक को मारने की इजाज़त नहीं दी। इस हदीस पाक की रोशनी में उलमाए इकराम कहते हैं कि मेढक को तिब्बी मकसद के लिए भी मारना इस्लाम में हराम है। यानी कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसके लिए भी मेढक को मारना गुनाह का काम है। अब दोस्तों, मेढक के हवाले से एक और हदीस पाक आपके सामने रखते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि मेढक अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा प्यार क्यों है और इस्लाम में मेढक को मारने का काम हराम करार क्यों दिया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेढक को मत मारो, क्योंकि ये कसरत के साथ में अल्लाह ताला का जिक्र करता है। यानी कि मेढक जो टर टर की आवाज़ निकालता है, दरअसल वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस पाक पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस्लाम में वाज़ह तौर पर ये हुक्म
آیا ہے کہ میڑک کو مارنا یا اس کا قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر یا اپنے کسی خاص فائدے کے لیے میڑک کا قتل کر دیتا ہے یا اسے مار دیتا ہے تو وہ شخص بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کی سخت پکڑ کی جائے گی۔ اب دوستو آپ کو میڑک کے حوالے سے ایک ایسی تاریخی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی کو معلوم چل جائے گا کہ اسلام میں میڑک کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اللہ نے میڑک کو اتنا زیادہ پسند کیوں فرمایا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت میڑک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس آگ میں پانی لا کر ڈال رہا تھا۔ حالانکہ کچھ جانور ایسے بھی تھے جو اس وقت اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کہ چھپکلی، گرگٹ وغیرہ، لیکن اس وقت میڑک نے اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس بارے میں تاریخ میں یہ بات آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت یہ واقعہ بہت ہی زیادہ برا پیش آیا تھا، مگر اللہ کے خلیل نے اس پر بھی صبر کیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جینوں، ان سب کے درمیان میں ہوا تھا۔ اس موقع پر چینٹی اور چھپکلی کے درمیانی بھی اس واقعے کو لے کر ذکر ہوا تھا۔ تو اس چینٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا تو یہ دیکھ کر اس وقت میڑک بہت گھبرا گیا اور وہ بھاگا بھاگا قریب کی ایک دریا میں پہنچ گیا اور اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال کر واپس لوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس وقت دریا نے میڑک سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میڑک، تو ہر روز پانی پینے کے لیے اس دریا میں آتا تھا اور پانی پی کر واپس چلا جاتا تھا، لیکن آج ایسا کیا ہوا ہے جو تو پانی پینے کے بجائے اپنے منہ میں پانی بھر کر لے جا رہا ہے؟ آخر آج تمہارے ساتھ میں ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ تو یہ سن کر اس وقت میڑک نے دریا سے کہا، اے دریا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے؟ میں یہ پانی اسی آگ پر ڈالنے کے لیے لے جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے خلیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حالانکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میڑک ایک بہت ہی چھوٹا سا جانور ہے اور اس کے منہ میں پانی کے چند قطروں کے سوائے کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے میڑک کے اس پانی سے آگ کا کوئی بھی خاص اثر نہیں ہونے والا تھا، یعنی کہ وہ آگ نہیں بجھنے والی تھی۔ لیکن میڑک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ نے فوراً ہی میڑک کو مارنا یا اس کا قتل کرنے کا حرام قرار دے دیا، یعنی کہ میڑک کو مارنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ایک طرف جہاں پر دشمن اللہ کے دوست اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں پر ایک چھوٹا سا جانور یعنی کہ میڑک ان سے اپنی محبت کا اظہار اسی وقت اسی طرح سے کر رہا تھا کہ وہ اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بس میڑک کے اسی کام اللہ کو بہت ہی زیادہ خوش کر دیا۔ تو دوستوں، ماہرین کے مطابق میڑک تقریباً 30 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ میڑک کے مختلف قسم اپنے جسم، رنگ اور شکل کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں۔ افریقہ میں زیادہ تر ٹی فراگ پائے جاتے ہیں جو 1 انچ سے زیادہ لمبا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میڑک کی ایک قسم فل فراگ ہوتی ہے جو کہ 8 انچ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی 10 انچ تک ہو سکتی ہے۔ ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے میڑکوں میں کیا جاتا ہے۔ میڑک کی آنکھیں اس کا سر کے بالکل اوپر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود بھی سطح کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڑک اپنے شکاریوں کے خطرے سے بھی آگاہ رہتا
رہتا ہے۔ اسی طرح سے ٹاٹ قسم کا میڈک دنیا کا سب سے زہریلی میڈک ہوتا ہے۔ 2 انچ کا یہ چھوٹا سا میڈک سے نیوروٹاکسن نام کا ایک زہر خارج ہوتا ہے، جس کی ایک خوراک 10 سے 20 لوگوں کو صرف 30 منٹ میں ہی ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق میڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور کسی بھی طرح کے درد کو ختم کرنے والے انزائم موجود ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کئی طرح کی دوائیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ میڈک کولمبیا کے برانی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ پیلا اور سرخ پیلا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس میڈک کا رنگ جتنا زیادہ پیلا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دستانے کے بغیر اس میڈک کو چند سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو اس وقت اس کا زہر ڈھلنے لگ جاتا ہے اور وہ بہت ہی جلدی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ میڈک اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو صرف چھونے سے یا انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک اڑنے والے میڈک کا بھی خلاصہ کیا ہے، جس کا پیٹ سرخ پیلا اور آنکھوں کا زیادہ تر حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اڑنے والے میڈک کے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان میں ایک چھلی ہوتی ہے جو میڈک کے چھلانگ لگانے کے بعد بھی پیراسوٹ کی طرف کام کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ میڈک زیادہ تر درختوں پر اپنا بسیرا کرتا ہے اور خاص کر کے یہ ویتنام میں پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میڈک صرف سفید ہی نہیں ہوتے ہیں، کچھ میڈک سرخ، نیلے، نارنگی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ میڈک دھبوں اور دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے مہربانی کر کے شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ پائے۔ تو دوستوں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔